دوستو، پاکستان میں سیلابی پانی سے سونا نکل آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آ پہنچی۔ یہ سونا کب اور کہاں سے اور کیسے نکلا، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ بات یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑی ناگہانی آفت کا شکار ہے اور پانی نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ سیلابی ریلے ایک ایک کر کے دیہاتوں اور شہروں کو ملیامیٹ کر رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک اور ریلا آ جاتا ہے جو تباہی کو دو گنا کر دیتا ہے۔ سیلاب کی موجودہ کیفیت بارش کے ایک طویل سلسلے سے شروع ہوئی اور بارشوں کے نہ تھمنے والے سلسلے نے سب سے پہلے صوبہ بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ لوگوں کے مکانات گر گئے، سامان اور مال مویشی سیلاب میں بہہ گئے، جبکہ رابطۂ سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ غرض کے پہلے سے ہی پسماندہ صوبے کو مزید تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے جیسے بارشوں کا یہ سلسلہ طول پکڑتا رہا، ویسے ویسے یہ تباہی ملک کے دیگر علاقوں اور بارشوں کے نہ تھمنے والے سلسلے نے سب سے پہلے صوبہ بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا۔ لوگوں کے مکانات گر گئے، سامان اور مال مویشی سیلاب میں بہہ گئے، جبکہ رابطۂ سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے۔ غرض کے پہلے سے ہی پسماندہ صوبے کی مزید تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے جیسے بارشوں کا یہ سلسلہ طول پکڑتا رہا، ویسے ویسے یہ تباہی ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ڈھلتی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنوبی پنجاب اور وسطی اور بالائی سندھ بھی سیلاب کی زد میں آ گئے۔ گزشتہ ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں دریائے سوات اور کابل میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور وہ سیلاب اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے گیا۔ اس حوالے سے سوات کے سیاحتی مکانات پر دریا کے کنارے بنی عمارتوں کے سیلاب کے نظر ہونے والی ویڈیوز دل دہلا دینے والی تھی۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ملک کے ہر صوبے میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ملک کے شمالی اور جنوبی حصوں کا زمینی رابطہ منقطع ہے یا محدود ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر، مال، مویشی اور روزگار سے محروم ہو چکے ہیں اور درد و غم کی تصویر بنے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ دوستو، دوسری جانب سیلاب میں ایسے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ انسان بے اختیار سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کرتے وقت بنائی جانے والی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ایک ایسا ہی حیران کن واقعہ ہم تک پہنچا جس کے مطابق سیلابی پانی سے گولڈ یعنی سونا نکل رہا ہے۔ اسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد قرار دے رہے ہیں، مگر اس معاملے کی حقیقت کیا ہے یہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دریائی پانی سے اکثر اوقات سونا نکلتا رہا ہے اور سوات کا دریا اس حوالے سے کافی مشہور ہے۔ دریا سے سونا نکالنے کے کئی مراحل ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دریا سے ریت اور سونے کے انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریت اور سونے کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ دریا سے حاصل ہونے والے سونے کو مزید خالص بنانے کے لیے تیزاب کا استعمال کیا جاتا ہے اور یوں بالکل خالص اور کندن سونا حاصل کر لیا جاتا ہے۔ مگر اس سارے پروسیس میں بہت محنت لگتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا سونا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ سیلابی پانی سے سونا نکالنا واقعی حیران کن ہے، مگر اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ سوات کے گاؤں سے جب سیلابی پانی کا ریلا گزر گیا تو لوگ اجڑی بستی کی طرف چل دیے تاکہ کوئی ٹھکانہ بنایا جا سکے۔ ایک غریب خاندان جب اپنے گرے ہوئے گھر کی اینٹ ہٹا رہا تھا تو اسے سونے کے زیورات ملے جو بہت قیمتی تھے۔ یہ زیورات سیلابی پانی نہ جانے کہاں سے بہا کر لایا تھا، جو کیچڑ میں پھنس گئے تھے اور بعد میں اس خاندان کو ملے، جو کسی بڑے معجزے سے کم نہیں۔ دوستو، پاکستان میں جب بھی سیلاب یا زلزلہ آتا ہے یا کوئی بھی قدرتی آفات آتی ہے، تب دو چیزیں زیادہ واضح ہو کر دنیا کے سامنے آتی ہے۔ ایک تو ریاست کی نااہلی اور دوسری بے پناہ غربت۔ اس سال بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی نے 2010 میں ہونے والی تباہی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ قدرتی آفات سے دنیا میں ہر جگہ نقصانات ہوتے ہیں،
لیکن اس کے بعد جس طرح ریاست اور حکومتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے پاکستان میں ویسے نہیں ہوتا، یا وہ کرنے کی حکومت اہل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نہیں بن سکا جو قدرتی آفات سے نمٹنے کی کم از کم اتنی صلاحیت رکھتا ہو جتنی دنیا کے دیگر ترقی پذیر ملکوں کے اداروں میں ہے۔ قیام پاکستان کے 60 سال بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDM کے نام سے ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جس کا کام قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنا ہے، لیکن اس ادارے کے پاس بھی نہ تو جدید ٹیکنالوجی اور نہ آلات ہیں اور نہ ہی مطلوبہ وسائل ہیں۔ جو وسائل اسے مہیا کیے جاتے ہیں اس کے استعمال کے سکنڈر سامنے آ چکے ہیں۔ ادارے کو جدید خطوط پر استوار نہیں کیا گیا۔ صوبائی سطح پر تو پروویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موجود ہیں، لیکن اس کے کام بھی روایتی طور پر صوبائی محکمہ ریونیو ریلیف کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیزاسٹر اتھارٹی کو ضلعی سطح پر مضبوط کیا جاتا اور ریسکیو اور ریلیف کے سارے کام اس سے لیے جاتے اور کسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس سارے وسائل ہوتے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ سویلین ریاستی اور حکومتی اداروں میں وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہو سکیں کہ وہ لوگوں کی مدد کو بر وقت پہنچ سکے۔ صرف افواج پاکستان لوگوں کی مدد کو اس وقت پہنچتی ہے جب حکومت انہیں بلاتی ہے۔ افواج میں بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا باقاعدہ کوئی ادارہ نہیں۔ یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان ہر 5-7 سالوں بعد سیلاب کیوں آتا ہے اور سیلاب کی وجہ سے اتنی تباہی کیوں کر ہوتی ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے حائل موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا بھر میں مختلف علاقوں کو سیلاب جیسی قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ آئندہ دنوں شاید یہ مسئلہ شدت اختیار کر جائے۔ پاکستان سمیت اس کے ہمسایہ ممالک چین، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر کئی ممالک کو بھی گزشتہ برسوں میں اس صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ شمالی امریکہ اور یورپ کے مختلف خطے بھی سیلابی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسی صورتحال میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہی سرکار کا اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ زمانہ قدیم میں بھی سیلابی صورتحال سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ زمانہ قدیم سے لے کر اب تک پانی کا مقابلہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، البتہ انسانی دماغ نے اس کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے نت نئے طریقے ضرور دریافت کیے ہیں۔ انسانوں نے پانی کے لیے حوض بنائے جو صرف سیلابی پانی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی، بلکہ پانی کی قلت کو بھی کسی حد تک کم کیا گیا۔ زمانہ قدیم میں بہت سے قدرتی حوض اور ندی نالے موجود تھے جو پانی کے بہاؤ کے حساب سے کام کرتے تھے۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ انسانوں کی ضروریات بھی بڑھتی گئی اور انہوں نے استعمال کرنے اور اس کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے نہریں، ندی، نالے، بیراج اور ڈیم بنائے۔ دنیا بھر میں پانی کی تباہ کاریوں سے بچنے کا رہنما اصول یہ بھی ہے کہ اسے مختلف برانچوں میں تقسیم کر کے پانی کا بہاؤ کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے پانی دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتا ہے، پانی کا بہاؤ بھی قابل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں 19ویں صدی میں بڑا نہری نظام موجود ہے۔ پاکستان میں متعدد دریائے، ڈیم، بند بہراج، ندی نالے اور رابطۂ نہریں بھی موجود ہے جو ذریعہ بقا موجود ہے۔ یہ سیلاب کی شدت کم کرنے میں بھی معاون ہے، جو کہ ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی لپیٹ میں ہے، اور مختلف فارمز پر مطالبات بھی اٹھ رہے ہیں کہ ڈیم بناؤ، سیلاب سے بچاؤ وغیرہ۔ لیکن در حقیقت ملک پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور ہے۔ ایسے میں بڑے ڈیم بنانا اور ان کے پانی کے اخراج کے لیے نئے چینل بنانا اور اس کا مکمل مفید ڈھانچہ تیار کرنا مشکل اور مہنگا ترین کام ہے۔ ڈیم کی ضرورت پانی اور بجلی کی قلت کے مسائل کی بدولت بھی درپیش ہے، جس میں آنے والے دنوں میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ اگر ارباب اختیار نے ابھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو مستقبل میں آنے والی آفات مزید تباہی کا سبب بنے گی۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔